اسلام آباد راولپنڈی میں رات بھر موسلادھار بارش کا پانی سڑکوں اور گلیوں میں جمع. G6 میں انڈر پاسز بارش کے پانی سے بھر گئے. کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل. سید پور میں سب سے زیادہ 85 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. بارش کے پیش نظر راولپنڈی میں رین ایمرجنسی بھی نافذ. نشیبی علاقوں میں نکاسی آب کے لیے ہیوی مشینری تعینات. نالہ لئی میں پانی کی سطح میں اضافے کے بعد کمی آنا شروع ہو گئی. کٹاریاں کے مقام پر نالہ لئی کی سطح 14 فیٹ ہو گئی. گوال منڈی میں پانی کی سطح 9.5 فیٹ رہ گئی. محکمہ موسمیات کی آج اور کل ملک کے مختلف شہروں میں بارشوں کی پیشگوئی. مری گلیات اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ. امریکہ کی معاشی جنگ میں مددگار ممالک کے مفادات کو نشانہ بنائیں گے. امریکیوں نے انقلاب ایران مخالف گروہوں سے ملاقاتیں کی تو وہاں حملہ کیا جائے گا. سربراہ قومی سلامتی کونسل ایران محسن رضائی کا صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل. کہا مکہ معاہدے کا مطلب ہے کہ امریکہ نے ان ممالک کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ خطہ چھوڑنا چاہتا ہے. صدر ٹرمپ کے اقدامات سے خدشہ ہے کہ مزید ممالک ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. امریکہ نے مذاکرات، سفارتکاری اور خود اپنے دستخطوں کو دھوکہ دیا. دنیا ایران کو نئے انداز سے دیکھ رہی ہے. جنگ کے طریقے میں تبدیلی لائی جائے گی. امریکہ سے جنگ کے تجربات اگلی جنگ میں استعمال کریں گے. امریکی سمجھتے تھے کہ وہ چند روز میں جنگ ختم کر کے تیل اور گیس پر قبضہ کر لیں گے. جنگ میں 1200 آئل ٹینکرز استعمال کے قابل نہیں رہے. 15% عالمی فلیٹ ناکارہ ہو گیا. ایران کی امریکہ معاشی پابندیوں کی مذمت. ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی پابندیاں غیر قانونی دباؤ کے مترادف ہیں. جنگ کے 6 ماہ بعد امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان براہ راست لڑائی میں کمی آئی. ہم مذاکرات کے آثار نظر نہیں آ رہے. آبنائے ہرمز میں تیل کی ترسیل رک گئی. اجازت کے بغیر آبنائے ہرمز سے گزرنے والے آئل ٹینکر کو نشانہ بنائیں گے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر پارلیمنٹ باقر غالباف اور عدلیہ کے سربراہ کی ملاقات. ایران کے خلاف معاشی جنگ کے اعلان سے پیدا صورتحال سے نمٹنے کی حکمت عملی طے کی گئی. صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ جنگ کے سامنے نہیں رکیں گے. سابق امریکی وزیر دفاع لیون پینیٹا نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے خلاف چھیڑی گئی معاشی جنگ میں امریکہ کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملے گی. ایران آبنائے ہرمز بند کر کے امریکہ پر اقتصادی دباؤ بڑھا رہا ہے. ٹرمپ انتظامیہ کے حالیہ اقدامات تہران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکیں گے. امریکہ کو زیادہ دباؤ کی پالیسی کے بجائے تہران کے ساتھ سفارتی راستہ اختیار کرنا چاہیے. امریکی فوج کے سابق آفیسر سیڈرک لائٹن نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ایران کو غذا اور طبی سامان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا جنگی جرم ہوگا. ٹرمپ انتظامیہ کے اقدام کی عالمی سطح پر مخالفت ہوگی. اس سے دیگر ممالک کا امریکہ سے متعلق رویہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے. بانی پی ٹی آئی کی ہسپتال منتقلی کے عدالتی حکم کے خلاف نظر ثانی اپیل. چیف کمشنر اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی سے متعلق 18 اگست کے حکم کے خلاف نظر ثانی کی جلد سماعت کی درخواست دائر کر دی. ریویو پٹیشن میں 18 اگست کے عدالتی حکم پر نظر ثانی کرنے، ترمیم اور آرڈر واپس لینے کی استدعا کی گئی. بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے نجی ہاسپٹل منتقل کرنے اور میڈیکل پینل کے ذریعے طبی معائنے اور علاج سے متعلق احکامات کو چیلنج کیا گیا. ریویو پٹیشن میں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتی دائرہ اختیار اور جیل قوانین سے متعلق اہم قانونی سوالات اٹھائے گئے ہیں. درخواست گزار کے مطابق معاملہ صرف طبی سہولیات کا نہیں بلکہ متعلقہ قانونی اور آئینی دائرہ اختیار سے بھی متعلق ہے. عدالتی حکم وقت کی پابندی پر مبنی تھا، اس لیے معاملے کی فوری سماعت ضروری ہے. بانی پی ٹی آئی کو شفا ہسپتال منتقل نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر. تحریک انصاف نے 18 اگست کے حکم کی خلاف ورزی پر کارروائی کی استدعا کر دی. سلمان اکرم راجہ اور عزیر بھنڈاری نے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اطاعہ تارڑ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی. چیف کمشنر اسلام آباد اور جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ کو بھی فریق بنایا گیا. درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے 18 اگست کو بانی پی ٹی آئی کو 2 روز میں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کا حکم
دیا تھا۔ عدالتی حکم کے مطابق بانی کا طبی معائنہ ماہرین پر مشتمل میڈیکل بورڈ نے کرنا تھا۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی بہن کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کی بجائے پمس پہنچایا گیا۔ پمس میں بھی بانی کا عدالتی حکم کے مطابق مکمل طبی معائنہ نہیں کیا گیا۔ پمس میں صرف آنکھوں کا معمولی معائنہ، آنکھ میں انجیکشن لگایا اور بلڈ پریشر چیک کیا گیا۔ 21 اگست کی صبح بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں دوبارہ ان کے سیل منتقل کر دیا گیا۔ عدالتی حکم کی خلاف ورزی پر متعلقہ حکام کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ بانی پی ٹی آئی کو فوری شفا ہاسپٹل منتقل کرنے کا حکم دیا جائے۔ وکیل بانی پی ٹی آئی خالد یوسف چودھری نے جیل حکام کو خط لکھ دیا۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے 24 گھنٹے میں پاور آف اٹرنی پر دستخط کرانے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ پی ٹی آئی نے بانی کی صحت پر سیاست کر کے توہین عدالت کی۔ عدالتی آرڈر میں تھا کہ سیاسی بیان بازی نہیں ہوگی۔ پی ٹی آئی نے عدالتی حکم نہ مان کر اپنی یقین دہانی کی نفی کی۔ پی ٹی آئی کی طرف سے سیاسی بیان بازی اور عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی گئی۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کی گفتگو کہتے ہیں پی ٹی آئی نے توہین عدالت کی بے بنیاد درخواست دائر کی۔ بانی کے علاج معالجے کے لیے انتظامیہ نے عدالتی آرڈر پر عمل درآمد کیا۔ بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ شفاف طریقے سے کرایا گیا۔ بانی کے معائنے کے دوران ان کی ہمشیرہ موجود تھی۔ بانی کے علاج میں پی ٹی آئی کی طرف سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ شفا ہسپتال کے باہر ٹولیوں کی شکل میں لوگ کس نے جمع کیے؟ پریس کانفرنس کر کے کیا عدالتی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی گئی؟ حکومت نے ایک دن بھی بانی کا علاج نہیں روکا۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے معاملے پر سیاست نہ کی جائے۔ پمس کی پریس ریلیز کے مطابق بانی پی ٹی آئی صحت مند ہیں۔ فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے کسانوں کی معاونت اولین ترجیح۔ زرعی شعبے کی ترقی کے لیے حکومتی پالیسیز اقدامات پر عمل درآمد سے متعلق اجلاس۔ وزیر اعظم کی کسانوں کی معیاری بیج کی فراہمی یقین بنانے کی ہدایات۔ کہا فصلوں کی پیداوار کے قومی سطح پر تخمینوں کے لیے جامع پلان مرتب کیا جائے۔ زرعی تحقیق کے اداروں کو مزید فعال بنایا جائے۔ کسان حکومت کی زرعی شعبے میں جدت کی اصلاحات سے استفادہ کریں۔ چین سے تربیت حاصل کرنے والے طلباء کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ وزیر اعظم نے نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر کی اصلاحات کی منظوری دے دی۔ جلد مکمل کرنے کی ہدایات بھی جاری کی۔ اجلاس کو گندم کی طرف کاشت کے رقبے اور آئندہ فصل کی پیداوار کے تخمینے پر بھی بریفنگ دی گئی۔ پنجاب میں بیرونی سرمایہ کاری لانے کا مشن۔ کینیڈا گیٹ وے ایکسپو 2026 کی افتتاحی تقریب سے وزیر صنعت و تجارت پنجاب چودھری شافع حسین کا خطاب۔ کہا پاکستان اور کینیڈا میں تجارت بڑھانے کی گنجائش موجود ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور کاروباری روابط بڑھانا وقت کی ضرورت ہے۔ کینیڈین سرمایہ کار پنجاب آئیں، حکومت انہیں ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی۔ پنجاب میں الیکٹرک گاڑیوں سے متعلق سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ چاہتے ہیں پاکستانی صنعت کار اور برآمد کنندگان کینیڈین مارکیٹ میں اپنا حصہ بڑھائیں۔ اوورسیز پاکستانی وطن عزیز کے حقیقی سفیر اور پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ اوورسیز پاکستانی پاکستان اور کینیڈا کے درمیان معاشی پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی جانے کا موقع ملا اور ہم نے یہ دیکھا کہ میئرز اور گورنرز اور چیف منسٹرز جو بات کرتے ہیں وہ اپنے صوبے یا اپنے شہر کی گروتھ کی بات کرتے ہیں۔ اب پنجاب کو آپ دیکھیں، پورے پاکستان میں کہیں بھی پنجاب کو گالی دی جاتی ہے۔ پنجابیوں کے شناختی کارڈ دیکھ کے انہیں بسوں سے اتار کے قتل کیا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ ہم باقی 3 صوبوں کو ملا کے بھی ان سے بڑے ہیں۔ جو بلوچستان کے 8 ڈویژنز میں صوبے بنیں گے، پر پرسن سب سے زیادہ پیسہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یا ان کی منرلز کی طرف سے جائے گا وہ 8 صوبے ہوں گے جو بلوچستان کے علاقے میں بنیں گے۔ اور اس کے بعد جو صوبے سب سے زیادہ امیر ہوں گے وہ سندھ کے علاقے میں جو صوبے بنیں گے وہ دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ امیر صوبے ہوں گے۔ آج کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ اور پشاور کے علاوہ کسی صوبے نے کوئی شہر آباد نہیں کیا۔ ہمیں بجائے حکمران بدلنے کے نظام کو دیکھنا ہوگا۔ پنجاب کے لوگ تیار ہیں کہ چھوٹے صوبے بنائے جائیں۔ پنجاب سب سے زیادہ قربانی دیتا ہے لیکن نفرت ملتی ہے۔ صوبے چھوٹے کریں تاکہ لوگ ایک دوسرے کو غاصب نہ سمجھیں۔
بلوچستان کے 8 ڈویژنز میں صوبے بن سکتے ہیں. بلوچستان کے صوبے سب سے زیادہ امیر ہوں گے. دوسرے نمبر پر سندھ کے نئے صوبے امیر ہوں گے. چیئرمین پنجاب گروپ آف کالجز میاں عامر محمود کا تقریب سے خطاب. کہا دنیا کے ہر ملک نے آبادی بڑھنے کے ساتھ نئے انتظامی یونٹس بنائے. پاکستان میں نئے صوبے بننے سے اخراجات کم ہوں گے. پاکستان میں اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے. پاکستان میں 44% بچوں کی اسٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے. ہم نے اپنا 20 سال بعد کا مستقبل بھی خراب کر دیا. ہم نے آج تک صرف صوبوں کے دارالحکومتوں پر توجہ رکھی اور انہی کو آباد کیا. آج تک تمام صوبوں نے کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ اور پشاور کے علاوہ کوئی نیا شہر آباد نہیں کیا. اچھی گورننس کے بغیر بہتر مستقبل ممکن نہیں. حکمران بدلنے کی بجائے نظام بدلنا ہوگا. میرا صوبہ میرا نظام مہم کو آگے بڑھانا ہوگا.